نوجوان عالم دین، ابھرتے ہوئے عالم دین جنہوں نے پی ایچ ڈی اور دکتورا کی ڈگری حاصل کر کے بہت کچھ سیکھا ہے، آج انشاءاللہ ہم بھی بہت کچھ ان سے سیکھیں گے۔ میری مراد ہے فضیلت الدکتور محمد ارشد محمد یونس مدنی، جوخم پور بریلی یو پی سے آپ تشریف لے آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں یہاں موجود تمام سامعین اور سامعات سے خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا وقت 50 منٹ ہے اور اس وقت میں انشاءاللہ جو موضوع ہے اس موضوع کی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ وضاحت فرمائیں گے، اور آپ کے خطاب کے بعد ہمارے درمیان بنارس کے معروف اور مشہور جو مقرر ہیں فضیلت الدکتور عبدالغفار صاحب سلفی بنارسی حفظہ اللہ، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے، خواتین سے، سبھی سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ بہت ہی بابرکت محفل ہے اور بہت کچھ یہاں سے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ کمی رہ گئی گی تو کچھ کمی رہ گئی گی؟ ارے نہیں، بہت زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، دیگر سامعین و سامعات، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی کا مستحق رب ذوالجلال ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور
ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین آپ تک اسی آیت کی روشنی میں حق بات پہنچانے اور ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توحید کا جو لفظ ہے یقیناً بہت سارے لوگ سنتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے تقاضے اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو شاید کہ نہیں سمجھتے، ورنہ اگر سمجھا ہوتا تو توحید سے ہم اتنا دور نہ ہوئے ہوتے، ہماری توحید میں خلل نہ آیا ہوتا۔ اور توحید در حقیقت اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں اکیلا ماننے کا نام ہے۔ بہت آسان سا اور سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ساری عبادتوں میں اکیلا مانا جائے۔ بظاہر مفہوم تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ترین امر ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑنا پڑیں گی، بہت ساری چیزوں سے ہمیں اپنا تعلق ختم کرنا پڑے گا، خالص رب کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دینا پڑے گا۔ توحید کا جو فائدہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور توحید میں ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم بظاہر کسی کو مارنے، کسی کو ستانے، کسی کو تکلیف دینے کو کہا جاتا ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ جس چیز کا جو حق ہو اس حق کو کسی اور کو دے دیا جائے، بیٹے کو باپ بنا دیا جائے اور باپ کو بیٹا بنا دیا جائے، یا بیٹی کو بیٹا بنا دیا جائے اور بیٹے کو بیٹی بنا دی جائے، یہ ظلم ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ اسے نہ دے کر کے وہ حق دوسروں کو دے دیا جائے، یہی ظلم ہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑا ظلم، سب سے خطرناک ظلم، سب سے زیادہ ہیبتناک ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ظلم شرک کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ رب کی توحید میں اگر کسی نے ظلم کی آمیزش کی، شرک کی آمیزش کی، تو گویا کہ اس کی توحید ناکارہ اور بیکار ہے۔ لیکن جس نے رب کی توحید کو مانا، توحید کا اقرار کیا اور شرک کی آمیزش نہیں کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہ فائدہ ہے توحید کا کہ جس نے رب ذوالجلال کی توحید کو تسلیم کیا اسے اللہ نے امن عطا کیا، سکون عطا کیا اور چین عطا کیا، اطمینان عطا کیا۔ پوری دنیا آج امن و شانتی کے لیے ترس رہی ہے، سکون ڈھونڈ رہی ہے، فتنے ہر جگہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہر جگہ موجود ہیں، یوں آج بے شانتی اور بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک عام سا انسان
अमन ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है, तो आओ रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है कि जिसने तौहीद के साथ शिर्क की आमेज़िश नहीं की उसे अमन मिलेगा। गोया कि तौहीद अमन की ज़ामिन है। तौहीद फितरों का खात्मा कर सकती है, तौहीद जुल्म को मिटा सकती है, तौहीद इफ्तिराक और इंतशार को ख़त्म कर सकती है, तौहीद इंसान को चैन दे सकती है, तौहीद इंसान को इत्मीनान की सांस अता कर सकती है। गोया कि तौहीद इंसान को अमन अता करती है। ये तौहीद का फायदा है, लेकिन खालिस तौहीद। और वह मुहतदून, हिदायत याफ्ता है वो लोग। हिदायत कहाँ है? हिदायत कहाँ है? आज लोग मुख्तलिफ रास्तों पर शैतानों की तरह बैठे हुए हैं। कोई कुमकुमे सजाए हुए हैं, कोई चिरागा किए हुए हैं, कोई ट्यूबलाइट लगाए हुए हैं, कोई बल्ब लगाए हुए हैं, कोई रोशनी किए हुए हैं, और दावत दे रहा है कि आओ हक मेरे पास है, आओ जन्नत मेरे पास है, आओ सीधा रास्ता मेरे पास है, सच्चा रास्ता मेरे पास है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, कि सच्चा रास्ता तौहीद का है, सच्चा रास्ता रब्बे जुल जलाल की वहदानियत का है। सही रास्ता, हिदायत वाला रास्ता, इस्तिकामत वाला रास्ता, सीधा रास्ता और जन्नत में ले जाने वाला रास्ता अगर कोई है तो रब्बे जुल जलाल की तौहीद और यक्तायत के मानने का नाम है। ये तौहीद का फायदा है। और तौहीद का फायदा अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तौहीद वाले कलमे के जरिया इंसान को दुनिया में भी साबित कदम रखेगा और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। साबित कदमी जरूरी है। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने तुझे रब माना है, तुझे रब तस्लीम किया है, ऐ अल्लाह तेरे रब होने पर हम ईमान लेकर के आए हैं। हमें इस रब्बानियत पर अल्लाह साबित कदम रखना, हमें तौहीद पर साबित कदम रखना। तो सबात कदमी बड़ी अहम चीज है। अल्लाह कह रहा है कदम में लग़ज़िश ना आए, कदम में हरकत ना आए, गुमराहियत का शिकार ना हो, जलालत का शिकार ना हो, इधर उधर ना भटके। तो क्या करना है? बिलक़ौल साबित, रब्बे जुल जलाल का कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा कलिमा है जो इंसान को साबित कदम रखता है। कहाँ? दुनिया में जब शुकों को शुबहात आते हैं, मिर्ज़ाइयत के, मौजूदियत के, इंजीनियरत के और न जाने कौन कौन से फितने आज दुनिया में मुख्तलिफ चमकते हुए नामों से मौजूद हैं। ऐसे फितने जब दिल में घर करते हैं तो युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह कदमों को जमा देगा, कदम को मजबूत कर देगा, साबित कदम रखेगा। और आखिरत में भी कदम को साबित कदम रखेगा, मजबूत बना देगा, ठहरा करके रखेगा। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलिमा क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाह हो। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलिमा तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा इखलास है। ला इलाहा इल्लल्लाह रब की रब्बानियत का ऐलान है। ला इलाहा इल्लल्लाह रब की उलूहियत का ऐलान है। ला इलाहा इल्लल्लाह रब की इबादत में यक्तायत का ऐलान है। ला इलाहा इल्लल्लाह रब की वहदानियत का ऐलान है। तो जिसने आखिर में दुनिया से जाते जाते ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पर खात्मा हो गया, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह ने साबित कदम रखा। और कब्र में भी जब इंसान जाएगा, जिससे जब सवाल किए जाएंगे मन रब्बो का, मा दीनो का, मन रसूलों का, मन नबियों का, अगर सही जवाब दे दिए, कह दीजिए मेरा रब अल्लाह है, रब कह दिया, और उसके बाद कहा मेरा रसूल फला है, मेरा दीन इस्लाम है, ये सब इकरार कर लिया, तो क्या होगा? जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, इंसान को बेहतरीन हवाएं आएंगी, जन्नत की तरफ से 72 खुशबुएं आएंगी। तो मेरे भाइयों, ये फायदा है किसका?
کلمہ توحید کے اقرار کا، دنیا میں امن ملے گا، دنیا میں امن ملے گا، ہدایت یافتہ ہوگا، دنیا میں ثواب قدمی ملے گی، آخرت میں بھی ثواب قدمی ملے گی، قدم جمع رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک بات ہے کہ انسان اشارے میں بھٹک جاتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، 10 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ارے بھائی فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، دھاگا لے آئیے، پانی لے آئیے، تیل لے آئیے، یا فلاں چیز لے آئیے، فلاں نذرانہ چڑھا دیجئے۔ اس لیے یہ قدم میں اگر ثابت قدمی چاہیے، توحید میں مضبوطی چاہیے، اخلاص میں مضبوطی چاہیے، تو پھر اپنے دل کو مضبوط بنا کر کے رکھنا ہوگا اور توحید کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سا انسان جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ دوسرے کے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ توحید کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے، رب بننے کے لیے، اللہ بننے کے لیے، الہ بننے کے لیے، معبود بننے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک قدرت کاملہ اور ایک ہوتا ہے علم کامل۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، علم کامل مکمل جانکاری، اور قدرت کاملہ ہر چیز پر مکمل اختیار، مختار کل، جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جس حالت میں چاہے، جو چاہے کر گزرے، یہ قدرت کاملہ ہے۔ اور علم کامل پوری دنیا کی باریک سے باریک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز جانتا ہو تو رب بن سکتا ہے۔ میری بس کی بات ہے کہ میں اگر یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لوں تو رب بن سکتا ہوں۔ ہاں، ہے کوئی کائنات میں ایسا کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی خلیفہ، کوئی مرشد، کوئی پہنچا ہوا فقیر یہ دعویٰ کر سکے پوری کائنات کا علم میرے پاس ہے، علم کامل میرے پاس ہے، قدرت کاملہ میرے پاس ہے؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو، وہ رب بن سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو سنو، دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر بہت ساری توحید کی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن ایک مثال آپ سمجھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے بہت چھوٹی سی، مثلا رائی کا دانہ، بہت چھوٹا سا، کھیت میں کتنے پیدا ہوئے ہر انسان نہیں گن سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، چھوٹے دانے کتنے گر گئے اس کو نہیں پتا۔ اسی طرح سے ایک کیڑا ایسا ہوتا ہے جو پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ امرود آپ نے دیکھا ہے، امرود کو آپ توڑیے، اوپر سے بڑا بہترین فریش، اندر سے توڑے تو کیڑے نکل رہے ہیں، بھائی زندہ کیڑے، آپ کو پتا نہیں لیکن رب جانتا ہے، تو اندر موجود ہے چھپے ہوئے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے۔ اور چھوٹی سی چیز ہے جیسے رائی کا دانہ، ایسے ہی کوئی چیز دیوار کے پیچھے ہو، میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کو جانوں، یا ایسے کوئی چیز دور ہو، 1-2 کلومیٹر نہیں، 10 کلومیٹر دور ہو، میں نہیں جان سکتا کہ کہاں ہے وہ آدمی۔ گویا کہ 4 شکلیں ہیں، ایک چیز بہت چھوٹی ہو، چیز کسی چیز کے اندر موجود ہو، اور دیوار کی آڑ میں ہو، پردے کی آڑ میں ہو، یا بہت دور ہو۔ غور کیجئے گا، چیز بہت چھوٹی ہو، کسی چیز کے اندر موجود ہو، دیوار کی آڑ میں ہو، یا بہت دور ہو، چھپی ہوئی یہ چاروں چیزیں۔ آپ جانتے ہیں کون انسان ہے جو جانتا ہے؟ کوئی نہیں دنیا کا انسان جان سکتا ہے، اگر جانتا تو وہ رب بن جاتا۔ لیکن ہاں، ایک ذات ہے، ایک رب ہے، ایک معبود ہے، ایک حاکم ہے، اور وہ ہے رب العالمین، جو آسمان پہ ہے، جو عرش پر ہے، وہ جانتا ہے۔ یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، رائی کا ایک دانہ چھوٹا سا ہو،
مثال کے طور پر یا او فی السماوات او فی الارض او تکن فی صخرہ، کا پتھر کے اندر ہو، آسمان کے اوپر ہو، کون سی مخلوق ہے، کتنی ہے، فرشتے کتنے ہیں، کون سی مخلوق ہے، اور زمین کے نیچے ہو، چھوٹا سا دانہ ہو، پتھر کے اندر ہو اور آسمان کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، کتنی مچھلیاں سمندر میں تیر رہی ہے، کتنی طرح کی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو یاتی بہ اللہ، رب ذوالجلال وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا بھی ہے، کہاں ہے، کیسی حالت میں ہے، کتنی ہے، کیفیت کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو حاصل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پوسٹ کارڈ اگر کسی کے پاس بھیجنا ہو، پرانے زمانے بھیجا جاتا تھا، انتردیشی پوسٹ کارڈ خط لکھ کر کے بھیجے جاتے تھے، تو اس پہ ایک بھیجنے والے کا پتہ اور جہاں جائے گا خط اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بھیجنے والے کی بھی جانکاری چاہیے، جو بھیج رہا ہے جہاں بھیج رہا ہے اس کی بھی جانکاری چاہیے۔ اگر جانکاری نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا، نہیں پتہ۔ گویا کہ جہاں چیز جا رہی ہے اس کا پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال پوری دنیا پہ قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، پوری دنیا کو روزی دے رہا ہے، کائنات کو روزی دے رہا ہے، چھوٹوں کو روزی دے رہا ہے، بڑوں کو روزی دے رہا ہے، چرندوں پرند کو روزی دے رہا ہے، گدھینا اور افعاسام کو بھی روزی دے رہا ہے، موٹے سانپ کو بھی روزی دے رہا ہے۔ مرنے کے جو قریب ہوتا ہے اس کے منہ میں بھی اگر چمچ سے پانی جا رہا ہے تو وہ رب ذوالجلال کے علم ہے۔ گویا کہ رب کو پتہ ہے، رب علم کامل بھی رکھتا ہے اور قدرت کاملہ بھی رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ رب ذوالجلال ہی دنیا میں ایک ایسی ذات ہے جو توحید کی حقدار ہے، وحدانیت کی حقدار ہے۔ اسی لیے رب نے اعلان کیا، کہا اے نبی قل هو اللہ احد، اے اللہ تو یکتا ہے، تو بے مثال ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ حقیقت ہے اور یہ ایک واقع ہے، اور یہی اسی توحید کی آپ اگر برکتیں دیکھیں، آپ دیکھیں لوگ توحید کو یا اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے کہ بھئی قرآن جلا دیا، مٹ جائے گا کیا قرآن جلانے سے؟ مسجد بند کر دی، کیا اس طرح نماز پڑھنے والے رک جائیں گے؟ نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان درخت کی جس ٹہنی پہ بیٹھا ہو اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے۔ کیسے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ غور سے سنیے گا، جب تک کہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، توحید کا اعلان کیا جاتا رہے گا، تو گویا کہ دنیا کی بقا توحید میں ہے، اسلام کا باقی رہنا یہ رب کی توحید کے باقی رہنے میں ہے۔ اور جس دن توحید دنیا سے ختم ہو گئی تو سمجھ لو اسی دن دنیا سے کائنات ہی پوری کی پوری ختم ہو جائے گی، اسی کا نام قیامت ہے۔ تو یوں اسلام ختم نہیں ہوتا، توحید ازل سے ہے، ابد تک رہے گی اور ہر انسان کے اندر ہے، توحید کبھی مٹتی نہیں ہے۔ توحید کی روشنی ہو سکتا ہے کہ چنگاری اس کی دب جائے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ کیسے؟ دلیل کل قد علم صلاته وتسبیحه، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، کائنات کا ذرہ رب کی توحید کی اور یکتائیت کی گواہی دیتا ہے۔ گویا کہ
ये आयतें बता रही है दुनिया की पूरी मखलूक रब की तौहीद पर मुत्तफिक है। और मैं आपको समझाना मेरा काम है दलील की रोशनी में। पूरी दुनिया की जितनी भी मखलूक है, हर मखलूक रब की तौहीद की गवाही देती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हो सकता है कि हमें समझ में ना आए, हम समझ ना पाए, लेकिन तौहीद का ऐलान करती है, अल्लाह की तौहीद पर मुत्तफिक है। अब जिसने शिर्क किया, तौहीद को नहीं माना, गोया कि वो पूरी कायनात का बागी है, इत्तिफाक का मुखालिफ है, पूरी दुनिया का मुखालिफ है, क्योंकि पूरी मखलूक मुत्तफिक है इस पर कि अल्लाह अकेला वाहिद। आपने हुदहुद के बारे में सुना होगा। हुदहुद परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत ऐसी थी कि सारी बादशाहत आपकी ऐसी थी जो किसी को नहीं मिली उस बादशाहत की तरह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मीटिंग में सारे लोगों को बुलाया, उसमें देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है। तो क्या कहा? पूछा कि कहाँ है हुदहुद? हुदहुद थोड़ा लेट से पहुंचा और उसके बाद गौर से सुनना तब समझ में आएगा। हाजिर हो गया और कहा कि पूछा कहाँ थे? कहा फमकस गैर बईद, थोड़ी देर रुका। वक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, कहा कि ऐ सुलेमान तुम मुझसे गायब होने की वजह पूछ रहे हो, मैं वो चीज लेकर के आया हूं जो तुम्हें पता नहीं है। हाँ, क्या लाया हो? मैं वो जानता हूं जो तुम्हें मालूम नहीं है। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, कहा मैं वो जानता हूं जो आप नहीं जानते। पता ये लगा कि परिंदे का अकीदा ये था कि नबी को गैब का इल्म नहीं होता। हाँ, परिंदा कह रहा हत्तु बिमा लम तुहित बिही, कहा मैं वो जानता हूं जो आप नहीं जानते। अगर हजरत सुलेमान को इल्म हो जाता तो फिर पूछते क्यों हुदहुद से गायब होने की वजह? कह रहा है तो बिमा लम तुहित बिही, आप नहीं जानते वो मैं जानता हूं। बात समझ में आई? और एक बात और पता लगी कि कभी कभी छोटे लोग भी इतने जानकार होते हैं जो बड़े बड़ों को आजिज कर देते हैं। हाँ, छोटा सा हुदहुद परिंदा, उसकी क्या हैसियत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के सामने, तख्त और ताज के सामने? लेकिन फिर भी छोटा सा परिंदा कहा मैं वो लाया हूं जो तुम नहीं जानते। हाँ, आजिज कर दिया। इसलिए छोटे को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, छोटे को हकीर नहीं समझना चाहिए। फरमाया अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, कहा कि मैं मलिका सबा के बारे में एक यकीनी खबर लेकर के आया हूं। कहा क्या? कहा अजीब सी बात। कहा इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, कहा कि मैंने देखा कि एक औरत मर्दों पे बादशाहत कर रही है। हैरानी की बात है कि औरत मर्दों की हाकिमा है। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, कहा मैंने एक औरत को देखा जो उनकी हाकिम है और उनकी बादशाह है। तो हैरानी की बात है। और फरमाया ववजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, एक बात बताई, कहा कि औरत उनकी बादशाह है, और दूसरी बात बताई क्या कि मैंने उनकी कौम को देखा कि वो अल्लाह के अलावा सूरज की पूजा कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? हुदहुद कह रहा है। हुदहुद एक परिंदा है, छोटा सा परिंदा, हैरानी का इजहार कर रहा है, ताज्जुब का इजहार कर रहा है दो बातों से। एक तो ये कि औरत हुकूमत कर रही है, और दूसरा ये कि वो लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा कर रहे हैं। पता ये लगा
کہ غیر اللہ کی پوجا کو پرندہ بھی سمجھتا ہے، پرندہ بھی غلط جانتا ہے، رب کی توحید پر پرندہ متفق ہے۔ اگر اس متفق نہیں ہوتا تو اسے حیرانی نہیں ہوتی، وہ کہتا کہ کوئی کچھ نہیں بولتا، اسے حیرانی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور صرف حیرانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض۔ کہا کہ کیا ہو گیا بے وقوفوں کو کہ اس اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسمان سے باریک چیزوں کو نکال دیتا، چھپی ہوئی چیزوں کو نکال دیتا۔ پرندے نے تقریر کی گویا کہ کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں۔ اور آخر میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ یہ آخری جملہ کہا اس پرندے نے، کہا کہ اللہ وہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ کس نے کہا؟ یہ پرندے نے۔ گویا کہ پرندے متفق ہیں رب کی توحید پر، اور پوری کائنات کی ہر مخلوق رب ذوالجلال کی توحید پر متفق ہے۔ اور جو متفق نہیں ہوتا تو پھر اس کا حشر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا توحید کی عظمت، توحید کی برکت اور توحید کا مقام اور توحید کا مرتبہ واضح ہو جانے کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر پژمردگی چھائی ہوئی ہے، ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جو جمعہ پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب کوئی بات نہیں ہے، نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، جیسے ہمیں چلنا ہے، اس ہفتے جیسے کام کر رہے تھے اگلے ہفتے بھی ویسے ہی کرنا ہے، کوئی تبدیلی نہیں لے کر کے آنا، ایسے ہی چل رہا ہے نا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں، نماز پڑھو مت پڑھو سب برابر ہے، روزہ رکھو مت رکھو سب برابر ہے۔ تو توحید والے ہو کر کے اور اس رب کی توحید والے جو رب سب سے عظیم ہے، اب یہ بتاؤ ذرا کہ جو رب سب سے بڑا ہو، اللہ اکبر نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ روزانہ کم سے کم 15 20 25 30 40 مرتبہ اللہ اکبر زبان سے کہا جاتا ہے، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی سب کچھ کہہ کر کے زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اتنے عظیم رب سے ہماری نسبت ہونے کے بعد بھی، اتنے بڑے رب سے ہمارا تعلق ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہم خس و خاشاک کی طرح ہے، ہمیں دیکھ کر کے آج کوئی نہیں ڈرتا، کسی میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا مطلب توحید میں خلل ہے، توحید میں کمی ہے، توحید میں ہمارے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز گھس گئی ہے جو ہمارے توحید کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں جاگنے کی ضرورت ہے، غفلت کی چادر ہٹانے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور جس رب کو ہم نے مانا ہے اس رب کی نسبت کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی عزت اور اس کی شان اور اس کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر انتقال کر جاتا ہے اور 40 لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کون سے 40 لوگ؟ ہمارے جیسے غافل، ایمان کو بیچنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے، منہج کا خیال نہیں رکھنے والے، عقیدے کی توہین کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی شان کا بٹا لگانے والے نہیں۔ فرمایا لا یشرکون باللہ، لا یشرکون باللہ۔ کون سے 40 لوگ؟ جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، شرک نہیں کرتے۔
تو کیا ہوگا؟ الا شفعهم اللہ فی، اللہ ان سب کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما لے گا۔ توحید والا ہونا سر شرط ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن خالص توحید ہونا چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے بنو آدم، جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، ما دعوتنی ورجوتنی، مجھ سے امید لگائے رہو گے، مجھ پہ بھروسہ کیے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں بخش دوں گا بغیر کسی پرواہ کے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان بھر کر کے کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، کسی غیر سے نہیں کہ یار میرا یہ کام کروا دینا، یار میرا یہ کروا دینا، یار مجھے ایسا کروا دینا، نہیں، ثم استغفرتنی، کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ بخش دوں گا۔ اور فرمایا کہا کہ اگر زمین بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے آؤ گے لیکن توحید والے بن کر کے آؤ گے تو میں بھی زمین بھر کر کے تمہارے لیے مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ گویا کہ یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی عظمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، اور موٹے موٹے جو مشہور اعتراض ہے وہ یہ کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچنا مشکل ہے، وسیلہ پکڑنا چاہیے، بغیر وسیلے کے، بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں جایا جا سکتا، بغیر بالٹی کے کنویں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ چاہیے یا کسی پیر کا یا پہنچے ہوئے کا وسیلہ چاہیے؟ یہ عام مشہور سے اعتراض ہے، اور عام آدمی اس میں پھنس بھی جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو کیا کہا انہوں نے؟ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا اللہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، تاریکی میں تھے، اندھیرے میں، اور سمندر کے اندھیرے میں تھے، رات کے اندھیرے میں تھے، اس کے بعد بھی اتنی ساری رکاوٹیں ہونے کے باوجود مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی اور رات کی تاریکی، تین دیواریں لگی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی رب کو پکارا تو رب نے سنا، اور رب نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ کون سا وسیلہ لگایا؟ اور جہاں تک رہی سیڑھی کی بات، تو سیڑھی کب لگانا پڑتی ہے؟ جب چھت اونچی ہو، اور اگر چھت اتنی نیچی ہے، سیڑھی لگانے والے کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف، احمق، کم عقل، سمجھ ہی نہیں ہے اس کو، ارے اتنی نیچی چھت ہے اس کے لیے کیا سیڑھی لگا رہا ہے؟ اگر کنویں کا پانی اوپر آ جائے تو کیوں رسی والی بالٹی کیوں ڈالیں گے ہم؟ میرا رب تو وہ ہے جو شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور بندے کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، رب قریب ہے، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رب کی شان میں توہین ہے اگر کوئی وسیلے کی بات کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلو، اگرچہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے، آخری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا کہ
क्यों निकाला गया था? कहा गया कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, का इस दरख्त के करीब मत जाना। यही बात थी ना। आदम ने क्या किया? उस दरख्त से फल खा लिया, निकाल दिए गए। अल्लाह ने कहा कि इसके करीब मत जाना, अल्लाह ने मना किया ना, वो शैतान। लेकिन एक बात यहां समझने की है, वो सबसे अहम है। शैतान ने भी अल्लाह की नाफरमानी की और आदम ने भी अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन आदम ने माफी मांगी तो क्या कहा? रब्बाना। शैतान ने मोहलत मांगी तो क्या कहा? रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कहा कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दो। तो फिर उधर भी रब कहा, इधर भी रब कहा। फर्क क्या है? दोनों ने रब्बे ज़ुल जलाल को बगैर किसी वसीले के पुकारा है। आदम ने भी बगैर वसीले के पुकारा है और शैतान ने भी बगैर वसीले के पुकारा है, अगरचे उसने सरकशी की है। बात समझने की। तो वसीला इतना अहम नहीं, इतना जरूरी नहीं कि हम बंदों की तरह रब के लिए भी सीढ़ी लगाना शुरू कर दें और आसमान तक पहुंचने के लिए बंदों का एक सिलसिला जोड़ दें कि फला से फला से फला से जुड़ करके फला तक पहुंचकर। आज आप जानते हैं कि कितने लोगों ने अपने हाथ में जन्नत ले लिया ऐसे करके कि जन्नत का ये टुकड़ा 1 मीटर का 1 लाख रुपए का, लिख के दे रहे रसीद काट के। आपको चाहिए चेक? 2 मीटर का 20 लाख में है। जन्नत किसकी है? उस रब्बे ज़ुल जलाल की है जो पूरी दुनिया का रब है और वो यकतार बेमिसाल है। दुनिया का ये मामूली सा आदमी, ये मामूली सा बाबा जर्रे पर ताकत नहीं रखता, न इसको इल्म कामिल है, न खुदरत कामिला है, तो जन्नत देना तो बहुत दूर की बात है। अपने आप को संभाल ले, यही बहुत अहम है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें जो रब मिला है, हमें जो नबी मिला है, उनकी मकाम को, उनकी शान को और उनकी आजमत को समझ करके अपने मकाम को समझे। हम क्या है? हम अहले हदीस है, अहले तौहीद है और रब की तौहीद से हमारी निस्बत है। जिस तरह रब बेमिसाल और बेमसील है, लिहाजा हमारी शान भी ऐसा होना, ऐसी होना चाहिए कि दुनिया वाले हमें देख करके ये समझ जाए कि ये तौहीद वाले हैं, ये अहले हदीस हैं, ये रब वाले हैं, ये एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, तौहीद बड़ी अजीम चीज है और बहुत अहम है। जिसको मिल जाए बड़ी नेमत है, अनमोल तोहफा है, मोती और हीरा है। और जब तक हम इस तौहीद को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हमारी शख्सियत निखरेगी नहीं। अल्लाह ने फरमाया वअन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो रब्बे ज़ुल जलाल है। लिहाजा रब की तौहीद को अपनाने वाला और रब की तौहीद का ऐलान करने वाला भी ऐसे ही ताकतवर होगा जैसे कि रब ताकतवर और अपनी ताकत में बेमसील और बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें तौहीद को समझने और हमें सच्चा पक्का तौहीद वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में अकीदे तौहीद से मोहब्बत पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारी तौहीद को खालिस कर दे, हमें शिर्क से बचा ले, शिर्क की गंदगी से महफूज रख ले, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा दे। और हमारे डॉक्टर साहब का जो बार बार तज़किरा आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके बच्चों को उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ख़ास तौर से सदक़ा जारिया करने की तौफ़ीक़ भी अता फरमा। इलाहुल आलमीन दुनिया में हमें इज़्ज़त, अज़मत और सरबलंदी के साथ